صدقہ فطر کے بارے میں بخاری و مسلم کے اندر حدیث مبارکہ متفق علیہ حدیث ہے، اور امام بخاری نے اس کو ابواب صدقۃ الفطر کے اندر باب فرض و صدقۃ الفطر کے اندر بیان کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 507 کے اوپر، اور حدیث نمبر ہے 1503۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 سا کھجور یا جو، غلام ہو یا آزاد ہو، مرد عورت چھوٹے بڑے کے اوپر، مسلمان کے اوپر حضور نے یہ مقرر فرمائی، اور حکم دیا کہ نماز کو جانے سے پہلے، یہ نماز عید پہ جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عمر بن شعیب آپ بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر کہ وہ اعلان کرے، لوگوں کو بتائے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابواب الزکوٰۃ باب ما جاء فی صدقۃ الفطر کی، کہ حضور نے ایک شخص کو مکہ کی گلیوں کے اندر اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر ہے اس کو آپ نے اس اعتبار سے مقرر فرمایا کہ روزے کی حالت میں لغو اور بیہودہ جو گفتگو ہو جاتی ہے انسان سے، تاکہ اس سے طہارت ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ مساکین کے کھانے کا بندوبست ہو جائے، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر فرمایا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ دار کی لغو باتوں، بے حیائی کے کاموں سے پاکیزگی اور فقراء و مساکین کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ جس نے، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے اسے عید سے پہلے ادا کر دیا تو اس نے گویا اپنا صدقہ فطر ادا کر دیا ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد جو ہے اس کو ادا کیا تو یہ نفلی صدقہ ہوگا۔ اس کو سنن ابی داؤد کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر صدقہ فطر کو 4 اجناس سے مقرر کیا گیا ہے، جن جن چیزوں سے ادا کر سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہیں اور گندم ہے۔ اب فی مروجہ جو ان کی قیمت بنتی ہے، ان کی قیمت سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور ان کی اجناس سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کم سے کم جو ہمارے ہاں مقدار چلتی ہے وہ گندم کی ہے، تو اس وقت جیسے ابھی 2021 ہے تو اس میں گندم کے اعتبار سے جو پر ہیڈ بن رہی ہے صدقہ فطر کی مقدار وہ، اور اسی طرح مفتیان کرام نے بھی اس کا اعلان فرمایا ہے، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب آپ نے بھی جو ایک مقدار بیان فرمائی ہے قیمت کے اعتبار سے، وہ 140 روپے پر ہیڈ ہے۔ تو کم سے کم جو مقدار ہے وہ گندم کے اعتبار سے ہے، باقی جو اس کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا بھی سکتا ہے، اور دوسری چیزوں کے ساتھ جیسے کھجور ہے، کشمش ہے اور جو ہے، ان کی اگر قیمت کے ساتھ ادا کرنا چاہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو خوشحالی عطا فرمائی ہے تو وہ جو قیمتی چیزیں ہیں ان سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 سا تقریباً 4 کلو گرام جو بنتا ہے، تو اس میں سے کھجور، جو، کشمش یا نصف سا تقریباً 2 کلو بنتا ہے گندم سے دینے کا حکم فرمایا۔ صدقہ فطر کی کم سے کم مقدار 2 کلو گرام گندم یا اس کی رائج الوقت قیمت ہے، جو کہ تقریباً اس سال 2021 میں 140 روپے بن رہی ہے۔ ساتھ ہی سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مقدار کو بڑھا کر زیادہ بھلائی کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں فرمایا، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ۔ تو صدقہ فطر کا جو وجوب ہے وہ 1 شوال
کے دن ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یعنی اس کا وجوب جو ہے وہ یکم شوال سے شروع ہوگا طلوع فجر کے بعد، لیکن اگر اس کی ادائیگی عید سے پہلے بھی کسی دن کی جائے، یہاں تک کہ اگر پہلے روزے کو بھی صدقہ فطر دیا جائے تو درست ہے، اور حت الوسع کوشش کر کے عید سے چند دن پہلے دے دینی چاہیے تاکہ مساکین جو ہیں ان تک صحیح وقت پہ پہنچ جائے، اور وہ اپنے جو بھی معاملات ہیں انہوں نے اگر کھانے کا خوراک کا بندوبست کرنا ہے یا عید کے لیے لباس کا، جوتوں کا، تو وہ تاکہ وقت پر خرید سکیں۔ صدقہ فطر کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، البتہ زکوٰۃ کے اوپر جو ہے وہ سال گزرنا شرط ہے، جبکہ یہاں پر صدقہ فطر کے لیے نصاب کے اوپر سال گزرنا، ہولان حول جس کو کہا جاتا ہے، وہ شرط نہیں ہے۔ اب اس سال زکوٰۃ کی جو رقم ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اگر پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے اگر اس کا اعتبار کیا جائے تو وہ تقریباً 80,933 روپے بنتی ہے۔ تو اب جو بھی آدمی یکم شوال کو یا رمضان المبارک میں اگر رائج الوقت اتنی قیمت کا یا 52.5 تولے چاندی کا یا اس کی جو قیمت بنتی ہے اتنے کا اگر وہ اس کے پاس وہ مالک ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ صدقہ فطر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ صدقہ فطر یا زکوٰۃ اپنے مستحق قریبی رشتہ داروں کو بھی دی جا سکتی ہے، بلکہ مستحق رشتہ داروں کو دینا یہ زیادہ افضل عمل ہے۔ اب 3 طرح کے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو وہ کون ہیں؟ 3، ان میں سے ایک تو ہے ماں باپ، اور یعنی جو آدمی کی اصل ہے ماں باپ ہے، پھر ماں باپ کے اوپر ماں باپ ہیں یعنی دادا دادی، نانا نانی وغیرہ۔ اسی طرح دوسرے جو رشتہ ہے وہ ہے بیٹا اور بیٹی، ان کو نہیں دی جا سکتی، اور پھر آگے بیٹا اور بیٹی کی آگے جو نسل ہے جیسے نواسا نواسی، پوتا پر پوتی، ان کو نہیں دے سکتے۔ 2 ہو گئے یعنی ماں باپ، بیٹا بیٹی، اور تیسرا ہے میاں بیوی، ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اپنا آدمی کا غلام ہے یا سادات کرام ہیں تو ان کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر جو ہے وہ ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں البتہ ان کی اگر خدمت کرنی ہو تو وہ تحفہ اور ہدیہ کے ذریعے کی جائے گی۔ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ فتاوی عالمگیری کے اندر اور اسی طرح فتاوی شامی کے اندر علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ علیہ نے جلد نمبر 3 صفحہ 344 کے اوپر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ سادات کرام کو اور اپنے غلام کو ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جا سکتی، اور ان کی اگر خدمت کرنا چاہیں تو وہ تحفہ اور ہدیہ کے ذریعے کریں۔ اسی طرح آدمی کی جو بڑی اولاد ہے، بالغ اولاد، وہ ان کو بھی اگر والدین ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو ان کی اجازت لے کر کریں، اجازت کے بغیر نہ کریں۔ ہاں اگر روٹین بنی ہوئی ہے تو پھر فبیہا، اور اگر روٹین نہیں ہے اور ان کی اجازت کے بغیر اگر ادا کر دیا ہے تو پھر صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، دوبارہ ادا کریں۔ لیکن بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے، جس طرح فتاوی شامی کے اندر بھی علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ علیہ، آپ جلد نمبر 3 صفحہ 365 کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ اگر والدین نے اپنی بالغ اولاد، بڑی اولاد کی طرف سے اگر صدقہ فطر ادا کر دی ہے تو استحساناً جو ہے اس کو جواز کا قول کریں گے کہ یہ جائز ہے۔ تو یہ چند ایک ضروری مسائل تھے صدقہ فطر کے جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے درس کے اندر باقی صدقہ فطر کے مسائل کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ فطر کے ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق